خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا، بھائی علی اللہ کے سامنے علی کا نعرہ لیا نا، تو جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ میں 6 مصرے مکمل کر دیتا ہوں یار، آپ کا اتنا اچھا ذوق سماعت، توجہ فرمائیے گا، توجہ۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا جی میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا۔ بڑی سپیچز کی میں نے اس موضوع پہ، توجہ فرمائیے گا۔ ہم نے کوئی منت کر کے علی بنوانا ہے کسی سے، توجہ فرمائے گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، کوئی نہیں، بزرگوں نے بلایا تھا، بزرگوں نے روکا، جب بلائیں گے چلے جائیں گے، بس اتنی سی بات ہے، تبصرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں یوں جملہ کہا کرتا ہوں، جن کے اجداد غدیر میں اندھے تھے ان کی نسلیں آج بھی اندھی ہیں۔ آپ گھبرا گئے، جملہ میں نے کہا گھبرا آپ گئے، توجہ فرمائیے گا۔ جن کی نسلیں، توجہ فرمائیے گا، ان کی نسلیں آج بھی اندھی ہیں، توجہ فرمائے گا۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، ہم نے کوئی اپنی مرضی سے علی کو مولا بنایا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ بنانے والا اور اعلان کرنے والا اور، توجہ فرمائے گا، ہم نے تو علی مانا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اب علی ابن ابی طالب کے بعد ہم ہر کسی کو نہیں مانتے، مصطفیٰ نے علی منوایا، مصطفیٰ کے بعد جسے علی منوائے گا ہم اسے مانیں گے۔ ہر ایک کو ماننا، توجہ، ہم نے کوئی خود علی کو مولا بنایا ہے کیا؟ وہ 4 مصرے تھے، وہ قیمتی 2 کر کے میں پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ ذوق سماعت سے سنیے۔ میں تبلیغ کا جملہ بھی میں نے کہنا ہے، فضیلت کا جملہ بھی کہنا ہے، یہ تذکر ہے، توجہ فرما لیجئے۔ کہا کہ ہم نے علی کو خود مولا تھوڑا ہی بنایا ہے، غدیر کی طرف ذرا دیکھو تو صحیح، تمہیں 2 معصوم ہاتھ نظر آئیں گے، توجہ فرمائے گا، 2 معصوم ہاتھ نظر آئیں گے، توجہ فرمائیے گا، 2 معصوم ہاتھ نظر آئیں گے۔ اللہ جانے کس خیال میں بیٹھے ہو، جملے لکھنے والے نے لکھے کہ ایک ہاتھ نے، سنیے گا، اچھا ذوق سماعت رکھتے ہو، سنیے گا، ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا جتنا خدا نے چاہا اتنا بلند کیا۔ جیتے رہو۔ ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا جتنا، بھائی ہم نے خود مولا بنایا نہیں، جتنا خدا نے چاہا اتنا بلند کیا۔ اب جملہ مکمل کر رہا ہوں، توجہ، وہ جملہ جیسے آپ گھبرا گئے، اللہ جانے کیوں گھبرائے، توجہ فرمائے گا، میں تو نہیں گھبراتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں، توجہ فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ توجہ فرمائے گا کہ بازو پکڑ پکڑ کے دکھاتے رہے رسول، بازو پکڑ پکڑ کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے مگر کچھ بھی نہ دیکھا غدیر میں۔ توجہ،
جن کی نسلیں اس وقت اندھی تھیں وہ آج بھی اندھے ہیں. توجہ فرمائیے گا. نہیں پہچانا علی بن ابی طالب کو. اب توجہ فرما لینا. لوگ بات ہے عبودیت کی. 2 جملے کہہ کے ذکر مصائب کی طرف جا رہا ہوں. یہ تذکر دینا میں لازم سمجھتا تھا. توجہ فرمانا میرے بھائیو, غور فرمانا. سید الانبیاء نے مسجد نبوی میں, اب یہ جوان چہرے بیٹھے, گھبرانا نہیں اپنے کہ مولانا یہ کیا آج پڑھ کے چلے جا رہے ہیں. سنیے گا. سید الانبیاء نے صبح کی نماز ادا کرائی. نمازیوں نے پیغمبر کی اقتداء میں نماز ادا کی. توجہ فرمائے. جب نمازی نماز ادا کر چکے نا, غور فرمانا, 17 ربیع الاول تو نہیں ہے کہ میں آپ شان رسالت کی 15 آیتیں آپ کو پڑھ دوں, نہیں, پھر وہ پڑھ دیں گے کبھی موقع ملا تو. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا. میں آپ کو دعوت لکھوا نہیں رہا, میں نے پڑھنا ہے کہیں اور بھی. توجہ فرمائیے گا. صلوات علی محمد و آل محمد پر. ہاں جی, غور فرمائیے گا. توجہ میرے ہمراہی فرمائیے گا. سرکار نے نماز ادا کرائی. 5 منٹ پڑھنے لگا. سرکار نے نماز ادا کرائی. نماز ادا کرنے کے بعد نبیوں کے سردار نبی نے نمازیوں کے چہروں پر نظر رحمت ڈالی. نظر رحمت کا ڈالنا تھا. سید الانبیاء کی نگاہیں ایک جوان کے چہرے پر جا کر رک گئی. توجہ فرمائے گا. نورانی چہرہ, عبادت کے آثار. توجہ فرمانا. ایک جوان کے چہرے پر جا کر رک گئی. سرکار رسالت نے نمازیوں کے سامنے اس سے احوال پرسی فرمائی. سید الانبیاء فرماتے ہیں, کیف اصبحت یا فلاں, اے شخص تو نے کیسے صبح کی ہے. جیسے سید الانبیاء نے احوال پرسی کی نا, کہتا ہے یا رسول اللہ اصبحت موقنا, کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں نے حالت یقین میں صبح کی ہے. میں بڑی علمی بات کرنے لگا. میں نے حالت یقین میں صبح کی. بزرگوں بریکٹ میں ایک جملہ لے لیجئے. سرکار رسالت نے فرمایا میری امت میں 2 چیزیں بہت کم تقسیم ہوئی ہیں, ایک صبر, ایک یقین. فرمایا توجہ, ہاں میری امت میں صبر کرنے والے بھی بہت کم ہیں, صاحبان یقین بھی بہت کم ہے. توجہ فرمائے گا. صاحبان یقین بھی بہت کم ہے. اب سرکار ہے, جوان ہے, نمازی ہے, عالم شباب ہے. سید الانبیاء پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کیسے صبح کی. کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے حالت یقین میں صبح کی. ادھر اس نے یہ دعویٰ کیا, نبیوں کے سردار نبی نے, وہ امام باقر کی روایت میں محرم میں پڑھ گیا تھا, وہ اور تھی. توجہ فرمائیے گا. سید الانبیاء نے فرمایا جوان لکل یقین حقیقت فما ہوا حقیقت یقین کا. جوان ہر یقین کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تیرے یقین کی دلیل کیا ہے؟ خدا کی قسم جملے سننے کے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں میرے یقین کی دلیل کیا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یقین کی پہلی دلیل, سنیے گا علم و معرفت کی بات ہے. کہا یا رسول اللہ میرے یقین کی پہلی دلیل یہ ہے میرا دل اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتا رہتا ہے. کیا متقی انسان ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتا رہتا ہوں. کہا یا رسول اللہ میرے یقین کی دلیل یہ ہے میں روزہ رکھ کرنا سارا دن چاہتا ہوں, روزے کی حالت میں اللہ کی تسبیح کرتا رہوں. پھر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یقین کی تیسری دلیل یہ ہے مجھے رات کو بستر آرام پہ آرام نہیں آتا ہے. جب تاریکی شب چھا جاتی ہے نا, پردہ شب میں یا رسول اللہ میرا مصلی عبادت پر آ کر اللہ سے راز و نیاز کرنے کو جی کرتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یقین کی چوتھی دلیل یہ ہے کأنی تنظر اہل الجنت یتنعمون فی الجنت یتعارفون وعلی الارائک متکئون. کہتا ہے یا رسول اللہ میں رہتا مدینہ میں ہوں, نمازیں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں, اللہ نے نا یا رسول اللہ میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں, میں جنت بھی دیکھتا ہوں, میں اہل جنت بھی دیکھتا ہوں, میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں, وہ مسندوں پر بیٹھے ہیں, نعمات جنت ایک دوسرے کو, گھبراؤ نہیں بھائی, نعمات جنت ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یقین کی منزل اس سے بھی آگے ہے. کہتا ہے کأنی انظر اہل النار معذبون فیہا ومسترخون. کہتا ہے یا رسول اللہ میری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے ہیں, میں جہنم بھی دیکھتا ہوں, جہنمیوں کو عذاب ہوتے ہوئے بھی تڑپتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں. توجہ فرمائیے گا. کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یقین کی یہ علامتیں ہیں. توجہ, اللہ کے لیے دل تڑپتا ہے, زبان روزہ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں, رات کو مصلی عبادت پر گزارنا چاہتا ہوں, جنت اور جنتیوں کو نعمات جنت کو دیکھتا ہوں, دوسری طرف کا نام میں نہیں لیتا. ادھر بھی میں یا رسول اللہ میری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے ہیں, میں ادھر بھی دیکھتا ہوں. اب اس جوان نے نا اپنے یقین کی جب 4 دلیلیں پیش کی, سید الانبیاء نے, جملہ سنیے گا, سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں دیکھنا چاہتے ہو صاحب ایمان کون ہوتا ہے, دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے, کون صاحب ایمان ہوتا ہے. سید الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابیوں, ھذا عبد نور اللہ قلبہ
بالایمان، فرمایا یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یہ عبد ہے، یہ عباد الرحمن میں ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے نورانی کر دیا۔ ہمارے تو گھروں کا رواج بدلا ہوا ہے نا، اگر باپ دیندار ہو